دو بیماریاں ہیں جن کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک ہے حب مال اور ایک ہے حب جاہ۔ مال کی محبت یہ بہت بری قسم کی بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کے حق کو غصب کرتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ چوری کرتا ہے، اس کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی وجہ سے آخرت خراب کرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری اور بیماریاں ہیں جو اس بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مال کی محبت اور بہت ساری بیماریوں کو سمیٹ کر اس بندے کے پاس لے آتی ہے۔ دوسرا مرض ہے حب جاہ۔ آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں بڑا بن جاؤں، مجھے بڑا سمجھا جائے، میری بڑائی کا تذکرہ کیا جائے اور مجھے بڑا بنایا جائے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت تو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو دنیا کے اندر کسی بڑائی کے طلبگار نہیں ہوتے، نہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور نہ کسی قسم کی بڑائی کو چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو ملے گی آخرت۔ جو بڑائی کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا ایک بندے کی یہ بیماری کہ اس کے اندر مال کی محبت آئے یا اس کے اندر بڑا بننے کا جذبہ آ جائے۔ یہ دو بیماریاں جتنا نقصان کرتی ہیں اتنا دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کا نقصان نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں بیماریاں بہت ہی قابل مذمت بیماریاں ہیں۔ لیکن حب جاہ کہتے کس کو ہیں؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ حب جاہ کہتے ہیں کہ میرے کمالات اور میرے اندر جو خوبیاں ہیں اس کا تذکرہ عام ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اس کا اعلان کرتا پھرے کہ فلاں بندے کے اندر یہ خوبی ہے، فلاں بندے کے اندر یہ کمال ہے۔ یہ ہے حب جاہ۔ پھر یہ حب جاہ اور زیادہ بری بن جاتی ہے اگر کسی بندے کے اندر کمالات نہ ہوں اور پھر وہ کہے کہ میرے کمالات کا اعلان کیا جائے۔ اس کے اندر سخاوت نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہہ کر بلائیں۔ اس کے اندر شجاعت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ مجھے بہادر کا لفظ کہہ کر میری بڑائی کو بیان کریں۔ اس کے اندر علم نہیں ہے لیکن وہ بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے عالم ہونے کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بزرگی کو تسلیم کریں اور اس کا اعلان کیا جائے۔ اگر تو کمالات موجود ہیں پھر بھی وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کمالات کا اعلان ہو، یہ حب جاہ۔ پھر اس حب جاہ کے اندر اور زیادہ برائی اور مذمت کا پہلو آ جاتا ہے۔ اگر کمالات نہیں ہیں پھر یہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے کمالات کا اعلان کیا جائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ حب جاہ کا جذبہ اور زیادہ برا بن جاتا ہے اگر اس کے ساتھ کسی گناہ کا ارتکاب بھی ہو جائے۔ گناہ کا ارتکاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کے اندر کمال ہے یا نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا کرتا ہے، یہ اب گناہ بیچ میں آ گیا۔ گناہ کا پہلو ساتھ آ گیا۔ دوسرے کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں تھی، دوسرے کی تحقیر کی اجازت نہیں تھی، دوسرے کو نیچا دکھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری بڑائی تسلیم ہی اس وقت ہوگی جب میں فلاں آدمی کو نیچا دکھاؤں گا، لہٰذا وہ پاپڑ بیلتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ اسکیمیں بناتا ہے، وہ بہت سازشیں کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس آدمی کو ذلیل کیا جائے۔ وہ نیچے ہوگا پھر میری سیاست ابھرے گی، پھر میری لیڈرشپی آگے جائے گی، پھر مجھے لوگ بڑا سمجھیں گے۔ عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حب جاہ نام ہے اپنے کمالات کے اظہار کا۔ پھر اگر وہ کمالات نہ ہوں تو اس کی شدت اور زیادہ، اور اگر اس کے اندر گناہ کا ارتکاب شروع ہو جائے تو اور زیادہ قابل مذمت ہو جاتی ہے۔